السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد المجید اور آپ دیکھ رہے ہیں PB13 TV۔ اسلام میں 3 مقاموں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، جن میں سے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس، جسے مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ فلسطین میں واقع ہے، اور بیت اللہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے۔ مکہ وہ شہر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہیں سے اسلام کا نور پورے عالم میں پھیلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا اللہ پاک نے آسان کر دیا۔ خانہ کعبہ کے متعلق ایسے حقائق آج جانیں گے جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ پھر طوفان نوح کے آنے کے بعد اس کے کچھ آثار باقی رہ گئے، جبکہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ کے اندر توسیع ہوتی رہی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک چھوٹا سا قبرستان موجود ہے جو کہ ایک پل کے ساتھ ملتا ہے۔ کعبہ کی توسیع کے لیے چاہنے کے باوجود بھی انجینئر اور تعمیری ورکر اس جگہ کو مسجد الحرام سے نہیں جوڑ پائے، کیونکہ جتنی بار بھی کوشش کی گئی یا تو ان کی مشینوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا پھر اس کی مٹی اس قابل نہ رہی کہ اس میں کوئی کام شروع کیا جا سکے۔ اس لیے اس سے تنگ آ کر آخرکار اس کو چھوڑ دیا گیا، مگر تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ یہاں وہ قبرستان ہے جہاں پر مشرکین مکہ اسلام سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اپنی غیرت کے نام پر، کیونکہ اس وقت بیٹا پیدا ہونا فخر کی علامت تھی، جبکہ بیٹی پیدا ہونا شرمندگی اور نامردانگی سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے غیر مسلموں کو لگتا ہے کہ مسلمان اس خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نہیں، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کعبہ کے اندر کوئی بت یا مورتی موجود ہو جس کے آگے مسلمان اس کو سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر عام زبان میں مطلب یہی نکلتا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ جبکہ مسلمان کعبہ کے نہیں بلکہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ تو مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے اور ایک امت بنانے کے لیے ہے، تاکہ دنیا بھر کے مسلمان زمین کے سینٹر کے اندر موجود ایک طرف کو منہ کر کے عبادت کریں، کیونکہ اسی کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ موجود ہے جو بیت المعمور کے نام سے موجود ہے، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار عبادت کر لے، زندگی بھر اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ اگر کعبہ مسلمانوں کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کا اصلی گھر ہوتا، جیسا کہ ہم عام طور پر سمجھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کعبہ کی چھت پر چڑھ کر مسلمان اذان دیا کرتے تھے۔ کیا کوئی اپنے رب کے گھر کی اس طرح سے بے حرمتی کر سکتا ہے کہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے؟ عام طور پر آپ نے خانہ کعبہ کی عمارت ہی دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ فتح مکہ کے سے پہلے مشرکین مکہ بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ شرک کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خود بخود منہ کے بل گر کر ٹوٹ گئے، باقی فتح مکہ کے موقع پر توڑ دیے گئے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو نماز اور عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اب کیونکہ بے حد تعداد کے اندر عام مسلمان خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اس لیے عام عوام کے لیے اسے بند کر دیا گیا۔ اب صرف شاہی خاندان کے لوگ، خاص لوگ یا کسی ملک کے وزیر اعظموں کے لیے ہی خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے، جو وہ اندر عبادت بھی کر سکیں اور اندر کی زیارت بھی۔ کعبہ کے اندر جیسے ہی آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، اندر ایک ماربل کا باکس موجود ہے جس کے اندر تمام آئل اور خوشبوئیں موجود ہیں، جن سے خانہ کعبہ کو سال میں 3 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے۔ 3 بڑے پلروں کے ساتھ سونے کے کئی مگ موجود ہیں جو پچھلے 1400 سالوں سے دنیا کے بڑے بادشاہوں اور لیڈروں کی طرف سے تحفے کے طور پر دیے گئے ہیں۔ پلر کے ساتھ جو مسنگ لائن جو جان بوجھ کر ایسے ہی چھوڑ دی گئی، اور یہ اس نشانی کے طور پر موجود ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے اندر داخل ہو کر نماز پڑھی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے
گولڈن دروازے کے علاوہ ایک اور خفیہ دروازہ تاریخ کے اندر موجود رہا ہے، جس کو ختم کر دیا گیا 19 اگست 2018 کے اندر۔ حج کے دوران ایک ان انسپیکٹڈ ہوائی طوفان آیا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ حاجیوں کے عارضی خیمے تک اکھڑ گئے۔ تیز بارش بھی ہوئی، لیکن سب سے حیرت انگیز منظر تب دیکھنے کو ملا جب ہوا سے غلاف کعبہ اڑنے لگا، اور اس کی اصل عمارت حاجیوں کے سامنے تھی، جو کچھ ہی مسلمانوں کو دیکھنا نصیب ہوئی۔ اس سمے تاریخی سچ لوگوں کے سامنے آیا کہ تاریخ کے اندر خانہ کعبہ کا ایک اور دروازہ بھی تاریخ کے اندر موجود رہا ہے، جس کا نشان آج واضح طور پر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ سیدھی کالے رنگ کی ہاریزونٹل لائن اس دروازے کا اوپرلے حصہ تھا، جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں۔ دراصل اس کی تاریخ یہ ہے کہ سن 64 ہجری کے اندر جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اس دروازے کو بنایا، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ کعبہ کے اندر دروازہ اور موجود ہو، تاکہ ایک دروازے سے اندر داخل ہونے والے لوگ دوسرے دروازے سے نکل سکیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خود نہیں کیا، جس کی دو بڑی وجوہات تھی۔ ایک تو پیسے کی کمی، اور ابھی اسلام لانے والے فتح مکہ کے کمزور عقیدے کے مسلمان، جو اس بات پر اعتراض کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نقشہ خود سے بدل دیا، اور وہ بعد میں خود بھی ایسا ہی کرتے۔ سن 75 ہجری کے اندر جب بنو امیہ نے حجاج بن یوسف کی سربراہی میں مکہ پر حملہ کیا، تو اس دوران خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا، مگر بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور اسی تعمیر کے اندر ہی اسی دروازے کو بھی ختم کر دیا گیا، جو آج بھی موجودہ تعمیر کے اندر نشان کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، جبکہ کعبہ کے دونوں دروازوں کو اسلامی خزانے کے طور پر میوزیم میں رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا حصہ کا نام ملتجم ہے، جو کہ 2 میٹر کا ایریا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر ہاتھ لگا کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر مانگی گئی دعا کو ہر صورت میں قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کعبہ کے پاس سرکولر جگہ، جو کہ اسماعیل یا حتیم بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس لیے عمرہ حج کرنے والے لوگ نفل ادا کرنے کو بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی گناہ اس نماز کے بعد اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، جیسے کہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی خطاؤں کو معاف کیا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ یہ نام اس کا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ڈائریکشن کے اندر یہ یمن ملک کی طرف موجود ہے، جبکہ حجر اسود کے مخالفت متوازی سمت میں ہے۔ اس جگہ ایک چھوٹا سا کریک موجود ہے، جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ نشان 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کی پسندیدگی کا اظہار آپ لائک کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے متعلق ہمیں اور ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ کو اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جب تک